بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار۔ تنوین و نون ساکین کا قاعدہ۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا نون ساکین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر گنہ نہیں ہوگا، بغیر گنہ کے پڑھیں گے۔ جیسے طیرن ابابیلا، اس میں دو زبر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا۔ گنہ جیسے طیرن ابابیلا، یہ رن، اس کو گنہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو گنہ نہیں ہوگا، تو یہاں پر بس ایسے ہی پڑھیں گے طیرن ابابیلا۔ ٹھیک اسی طرح نارن حامیتن، اس میں دو پیش تنوین ہے اور اس کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی بلا غنہ جلد پڑھیں گے، نارن حامیتن، نہ کہ نارن حامیتن۔ ٹھیک اسی طرح لمن خشیہ، اس میں نون ساکن آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی گنہ نہیں ہوگا۔ گنہ جیسے لمن خشیہ، یہ غلط ہوگا، بغیر گنہ کے اس طرح پڑھیں گے لمن خشیہ۔ اسی طرح من غیرہ، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، غین آ رہا ہے تو یہاں پر گنہ نہیں ہوگا بلکہ جلد ادا کریں گے، من غیرہ۔ ٹھیک اسی طرح یومئذ علیہا، یہاں پر دو زیر تنوین کی شکل میں ہے اور تنوین کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے تو یہاں پر بھی گنہ نہیں ہوگا، بس بغیر گنہ کے پڑھیں گے یومئذ علیہا، نہ کہ یومئذ علیہا، یہ غلط ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح منہ خطابن، اس میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی بلا غنہ جلد پڑھیں گے منہ خطابن، نہ کہ منہ خطابن۔ من عین آنیتن، یہاں پر 2 جگہ نون ساکن آ رہا ہے اور دونوں جگہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے حروف آ رہے ہیں۔ پہلی جگہ عین آ رہا ہے اور دوسری جگہ حمزہ آ رہا ہے تو دونوں جگہ بلا غنہ کے پڑھیں گے، جیسے من عین آنیتن۔ کفوا احد، اس میں بھی ایک جگہ تنوین آ رہا ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے تو یہاں پر بھی بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے کفوا احد۔ فمن عفیہ، یہاں پر بھی نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی بغیر گنہ کے پڑھیں گے فمن عفیہ۔ من اخیہ، نون ساکن آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو بلا شبہ بغیر گنہ کے پڑھیں گے من اخیہ۔ من اذینہ، یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے تو یہاں پر بھی بغیر گنہ کے پڑھیں گے من اذینہ۔ کتاب حکیم، دو پیش تنوین ہوتا ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے کوئی حروف آئے تو گنہ نہیں ہوگا تو یہاں پر ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے تو لہٰذا بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے کتاب حکیم۔ عذاب غلیظ، 2 پیش تنوین ہے اور تنوین کے بعد غین آیا ہے جو کہ حروف حلقی میں آتا ہے تو لہٰذا بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے عذاب غلیظ۔ ٹھیک اسی طرح حاسد اذا حسد، 2 زیر تنوین کی شکل میں آتا ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے لہٰذا بغیر گنہ کے پڑھیں گے حاسد اذا حسد، نہ کہ گنہ کے ساتھ حاسد اذا حسد۔ دوستو یہاں پر ہم گنہ کو جان لیتے ہیں کہ غنہ کسے کہتے ہیں۔ یہ نون کی آواز کو غنہ کہتے ہیں، جیسے
طیرن ابابیلا، یہ جو رن اس کی آواز ہے اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور جب یہ رن اس طرح آواز نہیں نکالیں گے تو پھر اس کو اظہار کہیں گے۔ غنہ اور اظہار ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غنہ میں نون کی آواز دیر تک ادا کرنی پڑتی ہے، اور اظہار میں بغیر غنہ کے بغیر نون کی آواز نکالے ہوئے جلد پڑھتے ہیں۔